الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآن کی اسٹوری پروگرام کے اس 10ویں نشست میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کا تیسرا پارٹ اور تیسرا حصہ۔ ہم آپ کو بتائیں گے ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا قصہ اور کہانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا اور کس لیے توڑا، مقصد کیا تھا اور کب توڑا، تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے رشد و ہدایت سے نوازا، ان کو ہم نے صحیح سمجھ نصیب فرمایا، صحیح سمجھ دی، اس لیے کہ ہم جانتے تھے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس لیے کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ ابراہیم اپنی صحیح سمجھ کو صحیح طریقے میں استعمال کر سکتا ہے، صحیح راستے میں استعمال کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے ابراہیم کو صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اے میرے ابو جان اور اے میری قوم کے لوگوں، ما هذه التماثيل، اس کی وقعت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، انتم لہا عاکفون، جس کی تم لوگ جم کے عبادت کر رہے ہو، جس کے لیے تم لوگ ڈٹ کے عبادت کر رہے ہو اور مجاور بن بیٹھے ہو، اس کی وقعت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تم لوگ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم، اس میں ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے ان بتوں کو پوجا، انہوں نے ان بتوں سے مانگا، انہوں نے ان بتوں کی عبادت کی، ان معبودوں کو پوجا، تو آج ہم لوگ بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس بات کو سن کر آپ نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میری قوم کے لوگوں، جس طرح سے آج تم لوگ غلط کام کر رہے ہو، جس طرح سے آج تم لوگ خود گمراہ ہو، اسی طریقے سے تمہارے پہلے کے باپ دادا بھی گمراہ تھے، وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے معبود کو بناتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو پوجتے تھے، اس سے مانگا کرتے تھے، جس کو انہوں نے خود بنایا اسی سے مانگا کرتے تھے، اور آج بھی تم لوگ جس کو بناتے ہو اسی سے مانگتے ہو، اسی کو پوجتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تمہارے باپ دادا بھی اور تم تمام کے تمام لوگ بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم تم سچ مچ بتاؤ، کیا تم حقیقی معنوں میں نبی بن کر آئے ہو، کیا تم حق لے کر آئے ہو، کیا تم اللہ کی ایک اللہ کی اور توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو، میں حقیقی نبی ہوں اور میں حقیقی رب کی طرف بلاتا ہوں، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اے میری قوم کے لوگوں،
ध्यान से सुनो, तुम तमाम लोगों का रब वही है जिन्होंने आसमानों को छत बना दिया, जिन्होंने ज़मीनों को बिछौना बनाया, अल्लज़ी फतरहुन्न, और जिन्होंने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया, व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और आई मेरी कौम के लोगों, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अपनी बात का गवाह हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि अल्लाह ही हकीकी रब है जो हमारा भी पालनहार है, तुम्हारा भी पालनहार है, और पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को पालने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने बात रख दी कि एक रब की इबादत करो जिसने तुम्हें, हमें और पूरी दुनिया को वजूद बख्शा। इसके बाद कौम के पास एक ऐसा वक्त आता है, मेले और जश्न का वक्त आता है। अब लोग मेले में जा रहे हैं, जश्न में जा रहे हैं, जहाँ वो अपनी माबूद को पूजेंगे, वहाँ इबादत करेंगे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र अपने बेटे इब्राहीम से कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे इब्राहीम, चलो हमारे साथ चलो, हम लोग मेला चलते हैं, हम लोग मेला जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे और अपने माबूद की इबादत करेंगे। और ऐ इब्राहीम, तुम हमारे साथ मेला नहीं जाते हो, इसलिए तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो। काश ऐ इब्राहीम तुम हमारे साथ मेला निकलो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमारे माबूद कैसे हैं। अगर तुम हमारे साथ मेले में चलोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारे माबूद कितने अच्छे हैं। चलो हमारे साथ मेला चलो ताकि तुम्हें हमारे माबूद पसंद आ जाए और तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दो। इब्राहीम चलो हम मेला चलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अब्बू जान, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी दिल की बीमारी है। मैं जानता हूँ और मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि आप भी, आपकी कौम भी पूरी तरह से शिर्क में डूबे हुए हैं। आज पूरी कौम शिर्क में है, सब के सब शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के साथ, एक अल्लाह के साथ लोगों को शरीक ठहरा रहे हैं, अपने हाथों से बना बना कर उसको पूजते हैं। मैं दिल का बीमार हूँ, मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। ऐ मेरे अब्बू जान, मैं हरगिज़ आपके साथ नहीं जा सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया, मेले में शरीक होने से इनकार कर दिया और आपने ज़ुबान से एक ऐसी बात कही जिसको कुछ लोगों ने सुन लिया। आपने फरमाया, वतल्लाहि लकीदन अस्नामकुम बादन तुवल्लू मुदबिरीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारी बुतों की खबर लूँगा, उनको तोड़ फोड़ के रख दूँगा, उनको मैं तोड़ के रख दूँगा, उनको मैं रेजा रेजा कर दूँगा। बादन तुवल्लू मुदबिरीन, तुम्हारे मेले चले जाने के बाद। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही काम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, खाली वक्त मिला, आप आए, इबादत गाह में आए, फजअलहुम जुदादन इल्ला कबीरन लहुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ फोड़ के रख दिया, तमाम छोटे छोटे माबूदों को तोड़ के रख दिया, इल्ला कबीरन लहुम, लेकिन उनमें से जो बड़ा बुत था, बड़ा माबूद था, उसको आपने छोड़ दिया। कुल्हाड़ी उसके हाथ में पकड़ा दी, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि लोग मेले से वापस आने के बाद बड़े माबूद से पूछे कि इन छोटे माबूद को किसने तोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ने के बाद, तहस नहस कर देने के बाद, उसको बर्बाद कर देने के बाद आप घर आ जाते हैं। लोग ईद से वापस आते ही वहाँ जाते हैं, इबादत खाने में जाते हैं तो देखते हैं सारे के सारे माबूद टूटे फूटे पड़े हैं, एक बड़ा माबूद खड़ा है। लोगों ने कहा, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। कौम के लोगों ने कहा कि जिसने भी हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किया है, जिसने भी हमारे इन माबूदों के साथ ये बुरा सलूक किया है, इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, ये तो बहुत बड़ा जालिम है। वो बहुत बड़ा जालिम इंसान ही हो सकता है कि अपने माबूदों को तोड़ डाला है। आप सोचिए कि वो लोग किस चीज़ की इबादत करते थे, ऐसी माबूद जिसको तोड़ के रख दिया गया और कुछ कर नहीं सका। उसके बाद लोगों ने कहा, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। कुछ लोगों ने कहा,
ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے، ہم نے ایک نوجوان کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یقال لہ ابراہیم، اس شخص کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، اس ابراہیم کو لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے، مجلس میں بلایا جائے، محفل میں اس کو حاضر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو محفل میں حاضر کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام محفل میں کھڑے ہیں، اب تمام کے تمام لوگ حاضر ہیں، تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کر دیا لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہی دے کہ ہاں ابراہیم ہی نے بتوں کو توڑ دیا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جان لے کہ بتوں کو توڑنے کی سزا کیا ملتی ہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص بتوں کو توڑنے کے بارے میں ہرگز نہ سوچے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجلس میں حاضر کیا گیا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قوم کے لوگوں نے کہا اے ابراہیم جواب دو، انت فعلت هذا بآلهتنا، کیا تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے؟ کیا تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا پھوڑا ہے؟ تم ہی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہی تھے ایسا موقع مل جائے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اے میری قوم کے لوگو تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارا معبود ہے اور میں تمہارے معبود کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اگر تمہارا معبود ہے تو معبود بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور اپنے عابدوں کی حفاظت کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اے میری قوم کے لوگوں یہ جو بڑا معبود کھڑا ہے، بڑا بت کھڑا ہے، اسی نے ایک کام کیا ہوگا، اسی بڑے معبود نے اپنے چھوٹے معبودوں کو توڑا پھوڑا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اے میری قوم کے لوگوں ان چھوٹے چھوٹے معبودوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، ان كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے سر جھکا لیا۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا، ہائے افسوس ہم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس چیز کو پوجتے ہیں، ہم کس چیز سے مانگا کرتے ہیں جو نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہو، جو نہ بول سکتے ہو، جو نہ سوچ سکتے ہو، جو نہ سمجھ سکتے ہو، ہم کس چیز کو پوجتے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور لوگ آپس ہی میں ایک دوسرے کو ظالم کہنے لگے کہ اے لوگو تم ہی لوگ ظالم ہو، تم تمام کے تمام میلے چلے گئے اور ہمارے معبودوں کے پاس کوئی نہیں رہا، جس کی وجہ سے ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ اگر تم لوگ کوئی بھی بتوں کی حفاظت کرتے ہوئے رہتے تو آج ابراہیم اس بتوں کو توڑ نہیں سکتے، نہیں توڑ پاتا، لیکن تم لوگ چلے گئے جس کی وجہ سے ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں نے کہا انکم انتم الظالمون، اے لوگو تم لوگ خود ظالم ہو، یقیناً تم لوگ ظالم ہو، کیونکہ جو بول نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، جو کسی کو روک نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر قوم کے لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے، پریشان ہو گئے، انہوں نے سر جھکا لیا، ہے افسوس ہم لوگ کون سا کام کر رہے ہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قوم کے لوگ کہنے لگے اے ابراہیم تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو، ہمارے معبود ایسے ہیں جو بولتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے معبود بولتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اے میری قوم کے لوگو
تو پھر کیا تم لوگ ایسی چیز کو پوجتے ہو، ایسی چیز کو معبود سمجھتے ہو جو تمہارے لیے ایک ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، نفع نہیں دے سکتا اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا؟ تو تم ایسی چیز کو کیوں پوجا کرتے ہو؟ ایسی چیز کو تم کیوں مانتے ہو؟ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اف لکم ولم تعبدون، تم تمام لوگوں پر افسوس ہے، اف لکم، تم تمام لوگوں پر افسوس ہے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور اس چیز پر بھی افسوس ہے جس کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ تمہیں عقل ہی نہیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں بچا نہیں سکتا، جو تمہیں دے نہیں سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کھلے مجمع میں پیش کر دیا، مجلس میں پیش کر دیا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، اب تمام کے تمام لوگ بے عزت بن گئے، ان کی عزت وقار ختم ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے کہا حرقوہ، اے لوگوں ابراہیم کو جلا ڈالو، اس کو مار دو، جان سے ختم کر دو، وانصروا آلہتکم، اور معبودوں کی مدد کرو، ہیلپ کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم لوگ کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو۔ اب ذرا غور کیجئے، معبود کی مدد کی جاتی ہے یا معبود سے مدد لی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، معبود وہی ہو سکتا ہے جو اپنے عابدوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، اور جو خود مدد کے محتاج ہو وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے کہا ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنی معبودوں کی مدد کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تمہارا کام جلنا اور جلانا ہے، لیکن آج تیرے اندر جس کو جلانے کے لیے ڈالا گیا ہے وہ میرے حبیب، میرے خلیل ابراہیم نبی ہے، اس کو جلنا نہیں چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نہ ٹھنڈی کا نقصان اور نہ ہی گرمی کا نقصان۔ اللہ کا حکم تھا، اب جس آگ کا کام تھا جلنا اور جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم و حسن نکل گئے۔ آخری آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لوگوں نے تمام کے تمام لوگوں نے مل کر ابراہیم کو جلانا چاہا، ان کو مارنا چاہا، ان کو زندگی سے ختم کر دینا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تمام لوگوں کے ان تمام منصوبوں کو ہم نے بیکار کر دیا، ہم نے ابراہیم کو بچا لیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا قصہ اور کہانی۔ سامعین کرام، ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء آیت نمبر 50 سے لے کر 70 تک 20-21 آیتوں کو پڑھ کے سنایا ہے، جس میں واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے کیسے دعوت دی، کس طریقے سے آپ نے قوم کو سمجھایا۔ بتوں کو کیوں توڑا؟ بتوں کو اس لیے توڑا تاکہ ان لوگوں کو اپنے معبودوں کی حیثیت معلوم پڑ جائے، اور اس لیے توڑا تاکہ لوگ ایک اللہ کو پہچان لے کہ حقیقی رب کون ہو سکتا ہے۔